یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجات کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی کہ بیجا گفتگو نہ کرو، بہت زیادہ نہ بولا کرو، اور اکثر و بیشتر اپنے گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ تو ایسی صورت میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہاری نجات کیا ہو جائے گی؟ تو میں نے آپ کے سامنے بھی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، گناہگار انسان، غیر ذمہ دار انسان کوئی خبر لے کر کے آئے، تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے یہ جان لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ بنا سوچے سمجھے اس خبر کے اوپر کوئی فیصلہ نہ لیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم کچھ لوگوں کو مصیبت اور پریشانی کے اندر ڈال دو گے نادانی کی وجہ سے، پھر تم شرمندگی کا اور افسوس کا باعث بنو گے، گویا کہ پھر تمہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، کوئی بات ملتی ہے، اس بات کی تحقیق کیے بغیر، اس بات کے بارے میں یہ جانے بغیر کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ جھوٹ اتنا عام ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی، کسی نے ہمیں کہی تھی، ہم نے اس بات کو آگے بڑھا دیا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے یہ ذمہ دار قسم کا انسان ہے کہ غیر ذمہ دار انسان ہے۔ یہ ایک مسلمان کو تو ایک ذمہ دار انسان کے طور پر پیش آنا چاہیے اور ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی میں جو بات کہوں، سچی بات کہوں، اچھی بات کہوں، نیک بات کہوں۔ اگر کوئی نیک بات ہے جس کو ہمیں لوگوں میں کہنا ضروری ہے یا اچھی بات ہے تو ہم کہیں، اس کو آگے بڑھا دیں، لوگوں سے کہہ دیں۔ اور اگر کوئی اچھی بات اور نیک بات نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ تو اکثر و بیشتر جو لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد، برائیاں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، کس بنیاد پر آتی ہیں؟ انسان کی زبان کی بنیاد پر آتی ہیں۔ انسان صرف اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لے تو ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا نہ سیکھے تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں ہر طرح کے انسان سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا۔ فرمایا انزل الناس منازلهم، لوگوں سے ان کے مقام، ان کی حیثیت، ان کے مرتبے کے اعتبار سے پیش آؤ۔ فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنی پیاری بات بتلائی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے سے کیسے گفتگو کرنا ہے، بڑے سے کیسے گفتگو کرنا ہے، چاچا سے کیسے گفتگو کرنا ہے، تایا سے کیسے گفتگو کرنا ہے، خواتین سے کیسے گفتگو کرنا ہے۔ ہر ایک کو ہم جو ہے نا ایک ہی ڈنڈے سے اور ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں۔ ہمیں گفتگو کے آداب ہی نہیں پتہ ہے کہ گفتگو کس انداز میں کرنا چاہیے، کس لہجے میں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بات ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات کے پیچھے ہم سامنے والے کو لٹھ مار رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت دکھ کر کے جو ہے نا ہم سے بدظن ہو جاتا ہے وہ انسان، اس کی طبیعت دکھ جاتی ہے۔ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کو تانا مار رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو زبان کے گناہ، ہم بعض مرتبہ زبان سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم ہماری اس زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے اور اس زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا قیمتی کلمہ نکال دیا، اور اس کلمے کی بدولت وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے وہ کلمہ۔ اور بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کیسا کلمہ نکال دیا، وہ اس کلمے کی بدولت اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔